السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، میرا موضوع ہے بیمار کی عیادت۔ عیادت کیا ہے؟ کسی بیمار کو دیکھنے جانا، اس سے حالت پوچھنا، اسے تسلی و تشفی دینا، ضرورت ہو تو اس کا کام کرنا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کرنے کا بار بار حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کی رہائی کا انتظام کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا تھا، جن میں سے ایک بیمار کی عیادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی صبح کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور جب وہ شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نیک عمل کا بہت بڑا درجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو سب جہانوں کا رب ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں؟ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ کیا تجھے خبر نہ تھی کہ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا؟ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بیمار کو بیماری کی حالت میں دیکھنے کے لیے جانا اور حال احوال معلوم کرنا ہی عیادت ہے، مگر اس کے معنی صرف بیمار پرسی کے نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بیمار کی تیمارداری، غم خواری اور خدمت گزاری بھی اسی کے معنوں میں شامل ہے۔ بیمار اپنی کمزوری کے باعث اپنے کام آپ نہیں کر سکتا، اس کی اسی مجبوری کی وجہ سے اللہ نے بھی اسے بہت سے فرائض میں رعایت دی ہے۔ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے تو اسے دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ وضو نہ کر سکے تو تیمم کی اجازت ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھنے کی اس کے رب نے اسے اجازت عطا فرمائی ہے۔ اور اگر وہ جہاد میں شرکت نہ کر سکے تو اللہ کے ہاں اس سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی رحم کرنے والے اور معاف کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کی غم خواری کریں، اور جب ان میں سے کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کر کے نہ صرف اس کا بوجھ ہلکا کریں بلکہ ہمدردی کے لائق انسانوں کی دیکھ بھال اور خدمت بھی کریں۔ اگر کوئی غریب ہو تو اس کے لیے دعا دارو کا انتظام کریں، اور اگر اس کے لیے کوئی دعا لانے والا نہ ہو تو دعا لا کر دینے کا انتظام کریں۔ صحابہ کے نزدیک اس معاملے میں مسلم اور کافر میں کوئی تمیز نہ تھی، بلکہ جس سے بھی میل ملاقات ہو اس کی عیادت کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے تھے۔ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس نے قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے، اللہ کا شکر ہے جس نے اسے آگ سے بچا دیا۔ معلوم ہوا کہ بیمار کی عیادت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر بیمار کے رشتہ داروں میں کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہو تو اس حالت میں عام مسلمانوں پر اس کی عیادت کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی تیمارداری کا فرض ادا کر لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سبھی گناہگار ہوتے ہیں۔ مشہور عالم
حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو بیمار کے سراہانے کی طرف بیٹھ جاتے، حال پوچھتے، اس کی صحت کی دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پوچھتے کہ کیا کچھ کھانے کو طبیعت چاہتی ہے، اگر بیمار کوئی ایسی چیز بتاتا جو نقصان دینے والی نہ ہو تو دینے کا حکم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو بیمار کے بدن پر رکھ کر اس کے لیے کبھی یہ دعا فرماتے: اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما۔ اے اللہ تکلیف دور فرما، اے لوگوں کے پروردگار اسے شفا عنایت کر، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیماریوں کا نام و نشان نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کی عیادت کو تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا: الہی سعد کو شفا دے۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ بیمار ہو یا اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اسے صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے، اس لیے کہ مومن کو دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا بدل بن جاتی ہے اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ عیادت کے لیے جانے والوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے وہ بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں اور شور و شغب کے ذریعے سے اسے تکلیف نہ پہنچائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس عیادت کرنے کے سلسلے میں شور و شغب نہ کرنا اور کم بیٹھنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔